بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل تکریم اساتذہ کرام اور فضلاء جامعہ الحمدللہ علی احسانہ کہ آج سالانہ اجلاس میں ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کی زیارت کا شرف ملا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ مدارس دینیہ کو درپیش چیلنجز اور ان کا حل، تو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ مختصر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور ان مقامات پر اسلام کے وہ مجاہد تیار ہوتے ہیں جو ہر نظریاتی سرحد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا اور اسلام کی تعلیمات کا دفاع کرتے ہیں۔ مدارس دینیہ کا بنیادی ہدف کیا ہے؟ بنیادی ہدف اور مقصد اور کردار کہ قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے متعلقہ علوم کی حفاظت۔ نمبر 2، ان کی تعلیم و تدریس کا تسلسل۔ نمبر 3، انہیں اگلی نسل صحیح حالت میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کا وحی الہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے رابطہ قائم کروانا، یہ مدارس کا بنیادی ہدف اور کردار ہے۔ اور یہ ہدف اور کردار تبھی مؤثر ہے، نفع بخش ہے، جبکہ مدارس کا جداگانہ تشخص اور آزادانہ کردار برقرار رہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں مختلف نئے مذہب متعارف کرائے گئے، جن میں سے ایک آپ بھی سمجھتے ہیں سیکولرزم، لبرلزم۔ سیکولرزم، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اس کو عالمگیر دین تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس کو شخصی دین قرار دیا جائے کہ یہ شخصی مذہب ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے سیکولرزم والوں کا کہ آپ اپنی زندگی میں، ذاتی زندگی میں تو کسی بھی مذہب کے پیروکار ہو سکتے ہیں، آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، جلوس کرے، ذاتی زندگی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ریاستی امور میں آپ مذہب کو استعمال نہ کریں۔ اور آپ اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ آئے دن یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ بھئی مذہب کا جو ہے نا نام آپ نہ لیں، سیاست میں مذہب کا نام نہ لیں۔ تو یہ ایک پیچھے کردار ہے، نشانہ وہ مدارس ہے، نشانہ وہ دین اسلام ہے۔ اچھا، پھر اس سے آگے جو لبرلزم ہے، یہ جدت پسندی کی ایک شاخ ہے۔ جدت پسندی مغرب نے جو تہذیب متعارف کرایا اور مغرب کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اس کے 4 عقائد ہیں۔ نمبر 1 انسان پرستی، نمبر 2 عقل پرستی، نمبر 3 مساوات اور نمبر 4 آزادی۔ پوری دنیا میں مغرب کا جو نظام ہے وہ ان 4 عقائد پر مشتمل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک اور خصوصاً پاکستان میں
ان 4 میں سے جو آزادی والا پوائنٹ ہے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ میری ذاتی زندگی ہے، اس میں مذہب کا یا ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں، میرا جسم میری مرضی، جیسے آپ اس طرح کے نعرے بھی سنتے ہیں، یعنی نہ مذہب کو مانتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، نہ ہی ریاست کے معاملات کو اپنی ذاتی زندگی میں نافذ مانتے ہیں۔ اب چیلنج کیا ہے؟ جدت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہے، دینی قوانین ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، ان کو مکمل طور پر مسخ کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے۔ یہ سازش ہے، اور اس وقت مدارس دینیہ کے لیے خصوصاً اور عالم اسلام کے لیے عموماً سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی آفاقیت، عالمگیریت، جامعیت، کاملیت اور ابدیت کو مشکوک بنایا جائے۔ اسی پر سارا زور ہے۔ کبھی ختم نبوت پر حملہ کریں گے، کبھی ناموس رسالت پر حملہ کریں گے، کبھی مدارس کو چھیڑیں گے۔ اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آفاقی دین، وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب کے نبی ہیں، قرآن کریم کا یہ مسئلہ یہ تو عربوں کے لیے، یہ جو آپ حکم بیان کر رہے ہیں یہ عربوں کے لیے۔ اس طرح نوجوان نسل میں وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایک چیز ہم کر سکتے ہیں مدارس دینیہ، کیونکہ ہمارے ہدف میں یہ شامل ہے، وہ یہ ہے سیکولرزم، لبرلزم، ماڈرنزم، منکرین قرآن و حدیث کے نئے انداز سے جو سوالات ہیں، نئے انداز سے جو ان کا طریقہ واردات ہے، اور نئے انداز سے جو نوجوانوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، ان سوالات اور ان کے آسان انداز میں عوامی ذہن کے اعتبار سے مسکت، عقلی، نقلی نہیں، قرآن و حدیث سے نہیں، مسکت، عقلی و اطمینان بخش جوابات پر مشتمل کتاب ہونی چاہیے، جو مدارس میں بھی پڑھائی جائے اور اسکول و کالج کے طلباء میں مفت تقسیم کر دی جائے۔ اسکول کے بچے جن کا ذہن وہ دوسری طرف جا رہا ہے، وہ اپنا ایمان بچا سکے۔ نمبر 2، ظاہر ہے میڈیا پر مدارس کے حوالے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، مدارس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور ہماری پہنچ میڈیا پر تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم جمعہ کے خطبات میں، محافل نعت میں، محافل واعظ میں اپنے اوپر یہ لازم کریں، علماء طبقہ، کہ مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے شافی جوابات عوام کو بھی بیان کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مدارس پر حکومتوں کے اعتراضات کیا ہیں، اور مدارس میں پڑھائی جانے والی نصاب اور اس کا نظام کیا ہے، تاکہ مشکل وقت میں یہ عوام کھڑی ہو سکے۔ اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو یقیناً آج نہیں تو کل صحیح وہ میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ عوام بھی مدارس سے متنفر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔